اچھا ایک اور قسم بھی ہے جو مجھے سفر میں دریافت ہوئی ہے، غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانا، یہ بھی کنجوس ہونے کی علامت ہے۔ یہ سارے وہ امراض ہیں، بیماریاں ہیں جو پیسے سے متعلق ہیں۔ غیر اخلاقی طریقہ کیا ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، میرے ساتھ تو بہت ہو رہا ہے۔ آئے جی مفتی صاحب کے پاؤں دبانے، یعنی کر کے پاؤں دبانا شروع کر دی۔ ہم سمجھ رہے ہیں بڑی عقیدت میں، یہاں سے نا، میں سفر میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے اسے دبانا شروع کیا ایک بندے نے، بڑا مزہ آیا، میں نے کہا یار یہ تو وہ، اور ویڈیو بنا رہا ہے چپکے سے، اتنی بڑی داڑھی اس کی، اور کیا کر رہا ہے؟ مجھے کسی نے کان میں آ کے کہا یہ بندہ کیش کرا رہا ہے آپ کو ویڈیو بنا کے نا۔ میں نے کہا کیمرہ بند کرو، کیمرہ بند کرتے ہی اس نے دبانا بھی چھوڑ دیا، ویڈیو تو بنا لی تھی اس نے۔ مجھے کسی نے بتایا اس کمبخت کا کام ہی یہی ہے، یہ روحانی علاج کرتا ہے لوگوں کے۔ روحانی علاج اور ڈرامے باز تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ روحانی علاج والا کسی کو کہہ دیا تو بغیرت کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ جب روحانی علاج والا کسی کو کہہ دیا نا تو بغیرت کہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ میں پورے ملک میں بھی میں نے دورہ کیا نا، ہر جگہ میں نے روحانی علاج والوں کو اتنا برا بلا کہا ہے، میں نے کہا ان کی عقیدت لوگوں کے دلوں سے کسی طرح نکل جائے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں نا ان روحانی علاج والوں کی اتنی عقیدت بیٹھ چکی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ ریونڈ کے بزرگ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ان کا سال لگا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے دیوبندی خلیفہ ہیں، تو نا لوگ سنتے نہیں ان کے خلاف، اور ایک دم جوش میں کہ حضرت آپ کو کچھ ہو، مجھے یعنی کچھ جن من نہ آ جائے، کچھ آپ کو ہونا ہے۔ تو میں نے اتنا بولا ہر بیان میں، ہم گئے تھے ٹرسٹ کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے، پہلے روحانی علاج والوں کی واٹ لگاتا، پھر سیلاب کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا تھا میں۔ میں نے کہا ان کو عادت ہو جائے سننے کی، ان کے خلاف سننے کی عادت ہو جائے گی نا، پھر ان کے دل سے عقیدت، یہ دلائل سے عقیدت نہیں نکلتی، یہ ان کو بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو، یہ دو نمبر ہوتے ہیں، یہ بغیرت ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کے دل سے ان کی عقیدت نکل جاتی ہے۔ کسی کام کے نہیں ہوتے، یہ ٹچے ہوتے ہیں، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، تو لوگوں کی سے لے کے جو حساب اپنے مسائل حل نہیں کرتے تو لوگوں کی دکانیں مسائل حل کرنے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کر آ کے اتنا کر دیا۔ اب شروع میں جب میں یہ بولتا تھا نا، لوگ تھوڑا غصے ہوتے تھے، حضرت یہ بات نہ کریں، ہمارے فلاں بزرگ ہیں۔ اب الحمدللہ لوگ اب سن کے کیا ہو گئے ہیں؟ عادی۔ جیسے 4 شادی پہ میں شروع میں بولتا تھا اور بہت میرے پہ بیانات پہ پابندی لگا، بھی کرے نہ کرے سننے کے عادی ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی برداشت کر لو۔ تو اب میں نے ان کو بغیرت بولنے بھی اس لیے چھوڑ دیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ روحانی علاج بول دیا، لوگ آگے خود ہی القابات آٹو پہ ہو گئے ہیں لوگ نا۔ جیسے میں سیلفیوں میں آٹو پہ ہو گیا ہوں، کہیں بھی جاؤں نا اتنی سیلفیاں کہ مجھے پتا ہے یہ بندہ آ رہا ہے سیلفی لے گا۔ تو بعض جگہ ایسے ہوا کہ جو نہیں لے رہا تھا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا نا، میں کھڑا ہوا ہوں۔ میرے شاگرد کہہ رہے استاد جی چلیں، میں نے کہا، کہہ رہے یہ کسی اور کام سے آیا ہے۔ میں نے کہا ہم آٹو پہ ہو گئے ہیں، ہم خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی سیلفیاں لے کے نا۔ تو اب پتا یہ چلا کہ وہ جو بندہ ہے نا جو یہاں میرے کمر دبا رہا ہے، وہ فزیو تھراپسٹ ہے، وہ کم ہے بھی نہیں، ایویں ڈرامے باز ہوگا۔ وہ کمبخت اسی طرح بڑے بزرگوں کے 2 دار دبا کے اور پھر ویڈیو ڈال دیتا ہے کہ دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب بھی علاج کس سے کروا رہے ہیں؟ مجھ سے کروا رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب بھی مجھ سے علاج کروا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو گھٹیا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ یار تم آئے عقیدت کا نام لے کے، تم ملو سلام کرو، ٹھیک ہے تم نے پاؤں دبانے ہیں دبا دو، اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہوگی یار، چلو تھکے میں تم اپنی عقیدت میں دبا رہے ہو پاؤں، بس اتنا کافی ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو تو بتا کے کرو بھائی، مفتی صاحب میں فزیو تھراپسٹ ہوں، 2 بول اگر آپ میرے لیے بول دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میرا کاروبار تھوڑا چمک جائے گا، یہ بتا دو آپ۔ یہ غیر اخلاقی نہیں ہے۔ میرا موڈ ہوگا تو میں بتا دوں گا، نہیں ہوگا تو میں بولوں گا نہیں بھائی میں جانتا ہی نہیں آپ کو، پتہ نہیں فزیو تھراپسٹ ہیں بھی کہ نہیں ہے۔ لیبل کچھ اور لگانا اور پیچھے سے اپنا کاروبار پروموٹ کرنا، یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیبل آپ یہ لگا رہے ہوں کہ آپ عقیدت میں آئے ہیں اور پیچھے چورن بیچ رہے ہو، منجن بیچ رہے ہوں۔ منجن ہے تو بتاؤ بھائی، میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے۔ ایک بہت بڑا ایک کلب ہے، جیسے ہوتا ہے نا گیم بھی ہوتے ہیں، سوئمنگ پول بھی ہے، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا پوری فیملی کے ساتھ آپ 2-3 دن یہاں رہیں، اچھا خاصا ان کا کرایہ، لیکن ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں لیں گے بھائی کرایہ؟
تو انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب, اب اچھا آدمی تھا ایک نمبر, وہ یہ کہہ سکتا تھا مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے, کہہ سکتا تھا نا. اس نے کہا دیکھیں آپ آئیں گے, ایک مشہور آدمی ہے, اس سے ہمارا جو یہ کلب ہے یہ پروموٹ ہوگا, تو ہمیں یہ فائدہ ہے اس کا. جب ویڈیوز آئیں گی نا مفتی صاحب یہاں, وہ جو واگا بارڈر پہ نہیں یوں کر کے جا رہے ہیں مفتی صاحب, ہمارا واگا بارڈر پہ پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا, کوئی ان کو ٹائم دے, ہم تو ویسے ہی چلے گئے, لاہور گئے ہوئے تھے, بیان تھا, ہم نے کہا چلو واگا بارڈر پہ چکر لگاتے ہیں. وہ فوجیوں نے عزت اتنی دی, انہوں نے وہاں لا کے کھڑا کر دیا مجھے ادھر, پھر ہم یوں یوں جا رہے ہیں. تو کوئی لوگ بعض یہ سمجھ رہے ہیں ان سے پریڈ کروائی گئی ہے وہاں پہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو اتفاق سے میں چلا گیا تھا. وہاں بھی منجن بک رہے تھے, ہر جگہ منجن بک رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ پوری فیملی کو انہوں نے کہا کہ میں بلاتا ہوں تو آپ 3 دن رہیں اور میں ویڈیوز ڈالوں گا. میں نے کہا نہیں بھائی, میں کمرشل نہیں ہوں, نہ مجھے اس کا کمیشن چاہیے, نہ میں آپ کو پروموٹ کروں گا. میرا جو لیبل دنیا میں جائے گا وہ یہ جو جائے گا, مفتی صاحب اب کیا کر رہے ہیں, اب کمرشل ہو گئے, مشہور ہو گئے,